بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر بیٹھے تو آپ علیہ السلام کے پاس کی کرسیوں پر انسان بیٹھتے اور اس کے پاس والی کرسیوں پر جن بیٹھتے، اس کے بعد شیاطین بیٹھتے، پھر ہوا اس کے تخت کو لے اٹھتی، پھر پرندے آ کر اپنے پروں سے سایہ کر لیتے، پھر آپ ہوا کو حکم دیتے اور وہ پرواز کر کے صبح صبح مہینے بھر کے فاصلے پر پہنچا دیتی۔ اسی طرح شام کو مہینے بھر کی دوری طے ہوتی۔ ایک مرتبہ اسی طرح آپ جا رہے تھے، پرندوں کی دیکھ بھال جو کی تو ہدہد کو غائب پایا، بڑے ناراض ہوئے اور فرمایا وہ جمگھٹے میں مجھے نظر نہیں پڑتا، یا پھر سچ میں غیر حاضر ہے۔ اگر واقعی وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا، بلکہ ذبح کر دوں گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کر دے۔ ایسے موقع پر آپ پرندوں کے پر نچوا کر زمین پر ڈلوا دیتے، کیڑے مکوڑے کھا جاتے۔ اتنے میں اچانک ہدہد آیا۔ پرندوں نے کہا آج تیری خیر نہیں، بادشاہ سلامت تیری سزا طے کر چکے ہیں۔ اس نے کہا یہ بتاؤ ان کے الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے بیان کیے تو ہدہد خوش ہو کر کہنے لگا کہ پھر میں بچ جاؤں گا۔ چنانچہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوا اور کہنے لگا میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں عرب سے آ رہا ہوں اور پختہ یقینی خبر لایا ہوں۔ اس کی بادشاہی ایک عورت کو میں نے کرتے ہوئے پایا۔ اس کے وزیر اور مشیر 312 شخص ہیں اور ان میں سے ہر شخص کے ماتحت 12,000 کی جمعیت ہے۔ اس کی زمین کا نام مادب ہے، یہ صفا سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ دینی ہر قسم کی ضرورت اسے مہیا ہے۔ اس کا نہایت شاندار قسم کا تخت ہے جس پر وہ جلوس کرتی ہے، سونے سے ٹنڈا ہوا ہے۔ یہ 80 ہاتھ اونچا اور 40 ہاتھ چوڑا ہے اور 600 عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں کمر بستہ رہتی ہیں۔ اس کا دیوان خاص جس میں یہ تخت ہے بہت بڑا محل ہے، بلند و بالا اور کشادہ ہے۔ سب لوگ آفتاب پرست ہیں، خدا پرست کوئی نہیں۔ ملکہ کا نام بلقیس بنت شرحمیل ہے۔ اس کا دادا پورے یمن کا بادشاہ عظیم تھا جس کی اولاد میں 40 لڑکے پیدا ہوئے جو سب کے سب بادشاہ بنے۔ اس کے والد نے ایک جنیا عورت سے نکاح کر لیا تھا، اس کے بدن سے بلقیس پیدا ہوئی۔ اس سے نکاح کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی حکومت اور سلطنت کے غرور والے لوگوں سے کہتا تھا کہ تم میں میرے کوئی لائق نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کا نکاح ایک جنیا سے کروا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بیان سن کر کہنے لگے کہ مجھے معلوم کرنا ہوگا کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے اس خط کو لے جا کر ملکہ بلقیس کو دے دو اور پھر ان کے پاس سے ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد اس خط کو اپنی چونچ میں دبا کر ملکہ بلقیس کے محل میں پہنچ گیا۔ ہدہد نے نہایت خاموشی اور احتیاط کے ساتھ خط ان کے سامنے اور اس طرح ڈالا کہ وہ جان نہ پائیں کہ ہدہد کہاں سے آیا ہے اور کون لایا ہے۔ اپنی گود میں پڑے خط کو دیکھ کر وہ محتاج بھی نہ ہوئی۔ اپنی گود میں پڑے خط کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی، لیکن اتنا اندازہ اسے ضرور ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام خط نہیں ہے، اس پر مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ اس خط میں خط لکھنے کے تمام اصول بڑھتے گئے۔ خط لکھنے کے لیے پہلی شرط یہ تھی کہ خط کا آغاز اس طرح ہوا کہ خط لکھنے والے کا نام پتہ اس کے علم میں آ جائے، اسے کس نے خط لکھا ہے۔ ایک اہم بات یہ کہ خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں جو مجھ سے پہلے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے بعد نبی پر نہیں اتری۔ میں نے استفسار کیا وہ کون سی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط سے شاہانہ انداز ہی نہیں پیغمبرانہ شان بھی ظاہر ہوتی ہے۔ بسم اللہ سے ابتدا اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ سرکشی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ کسی بادشاہ کا ہی نہیں بلکہ پیغمبر کا دعوت نامہ بھی ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ملکہ عقل مند تھی، معاملات کو کس طرح طے کیا جائے بخوبی جانتی تھی۔ وہ بااختیار بھی تھی، اس کا فیصلہ اس کے اہل دربار کے لیے رد کرنا ممکن نہ تھا۔ پھر بھی اس نے مصلحتاً اپنا فیصلہ سنانے کی بجائے اہل دربار سے مشورہ بھی ضروری جانا۔ چنانچہ اپنے تمام سرداروں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور انہیں کہا میری طرف ایک بہت ہی اہم اور وقت والا خط ڈالا گیا ہے جس میں مسلمان ہونے اور تابع فرمان بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ تم سب جانتے ہو کہ میں کوئی فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی، رائے دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تمام اہل دربار نے جواب دیا ہمارے پاس طاقت و قوت کی کمی نہیں، اسلحہ اور سامان حربی و وافر مقدار میں موجود ہے۔
اسلحہ اور سامان وافر مقدار میں موجود ہے۔ ہم بہادر و شجاع بھی ہیں، میدان جنگ میں نہایت جرأت پامردی کے ساتھ بھی لڑتے ہیں، اس لیے ہمیں خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری طاقت مسلم ہے، ہم ہر قسم کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اب جو آپ کا حکم ہو، ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ ملکہ بلقیس خود سے اندازہ کر چکی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کے لشکر کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر جنگ کی نوبت آئی تو تباہی و بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس نے اپنے سرداروں سے کہا، جب بیرونی حملہ آور کسی بستی پر حملہ کرتے ہیں، اسے اجاڑ کر رکھ دیتی ہے، وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اپنا رعب و دبدبہ اور شان و شوکت قائم کرنے کے لیے ہر تدبیر کی جاتی ہے، قتل و غارت کی انتہا کر دی جاتی ہے، کھیتیاں جلا دی جاتی ہیں اور رعایا کو مفلوج کر دیا جاتا ہے، سپاہیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ کیوں نہ کوشش کی جائے کہ اس عمل سے بچا جائے۔ اس کا نتیجہ یوں نکلا کہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف بھیجے جائیں۔ اس پر ملکہ کا مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش بھی ہو جائے۔ اگر وہ تحائف لے کر راضی ہو گئے تو یہ اس امر کی علامت ہوگی کہ وہ ایک بادشاہ ہے اور وہ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے دنیاوی وسائل تادم دے سکے، اور اگر وہ واقعی نبی ہیں تو ان تحائف کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہوگی۔ ان کا ہدیہ قبول نہ کرنا اس امر کی طرف اشارہ ہوگا اور ہمارا اطاعت کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ملکہ نے تحائف تیار کرائے۔ ان تحائف کی تفصیلات مختلف مقامات پر مختلف درج کی گئی ہے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق سونے کی اینٹیں، جواہرات اور قیمتی برتن تھے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ 100 غلام اور 100 کنیزیں بھی ہمراہ تھیں۔ کنیز مردانہ اور غلام زنانہ لباس میں ملبوس تھے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہ پہچان لیتے تو وہ نبی ہیں، ورنہ ایک بادشاہ۔ جب یہ تحائف آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے تمام مہمانوں کو وضو کر کے تازہ دم ہونے کے لیے کہا۔ لڑکیوں نے برتن سے پانی بہا کر ہاتھ دھوئے، جبکہ لڑکوں نے برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا۔ یوں آپ پہچان گئے کہ اول و ذکر لڑکیاں اور ثانی و ذکر لڑکے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک گروہ نے کوہنیوں سے ہاتھ دھونا شروع کیے اور انگلیوں تک آئے، جبکہ دوسرے گروہ نے انگلیوں سے ہاتھ دھونا شروع کیے اور کوہنی تک ہاتھ دھوئے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کو الگ الگ پہچان لیا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق ملکہ بلقیس نے اپنے حتمی چند آزمائشی سوالات بھی کیے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ملکہ نے ایک برتن بھیجا جس کے لیے فرمائش تھی اسے ایک ایسے پانی سے بھرا جائے جو زمین کا ہو نہ آسمان کا، جس کے لیے فرمائش تھی کہ ایک ایسے پانی سے بھرا جائے جو نہ زمین کا ہو نہ آسمان کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی فرمائش یوں پوری کی اور ان کے پسینے کے قطرے اس برتن میں جمع کروا دیے۔ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کچھ اور بھی آزمائشیں تیار کی تھیں۔ اپنے غلاموں سے کہا کہ ایک موتی جس میں سوراخ نہیں ہے ان کی خدمت میں پیش کرنا، کہ اس میں جن اور انسانوں کی مدد کے بغیر دھاگا ڈال دیں۔ دوسرے موتی میں سوراخ ٹیڑھا ہے، اس میں بھی دھاگا ڈالنا ممکن نہیں، انہیں کہنا اس میں دھاگا ڈال کر دکھائیں۔ اگر وہ ان سوالوں کو احمقانہ یا ناممکن سمجھ کر غصے میں آ گیا تو وہ ایک عام بادشاہ ہوگا، اور اگر اس کا رویہ خوشگوار رہا تو جان لینا کہ وہ معمولی بادشاہ نہیں بلکہ نبی ہے۔ پھر اس کی بات توجہ سے سننا۔ اس نے کہا، کھولنے سے پہلے بتائیے اس میں کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مدد کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک موتی بغیر سوراخ کے، ایک موتی ٹیڑھے سوراخ والا، ان دونوں میں دھاگا ڈال دو۔ آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا، موتی میں سوراخ کون کرے گا؟ دیمک نے کام اپنے ذمہ لیا، اپنے منہ میں ایک بھال لیا اور موتی میں ایک سرے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل آیا۔ آپ علیہ السلام نے دیمک سے خوش ہو کر فرمایا، تمہیں کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ اس نے کہا، اے نبی میرا رزق درختوں میں کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کی فرمائش پوری کی۔ پھر آپ نے ٹیڑھے سوراخ والے موتی کو سامنے رکھا اور کہا کہ اس میں دھاگا کون ڈالے گا؟ سفید کیڑے نے بڑھ کر آگے کہا، یہ کام میں کروں گا۔ اس نے دھاگا اپنے منہ میں لیا اور ایک طرف سے جا کر دوسری طرف سے نکل گیا۔ اس کیڑے سے اس کی حاجت پوچھی گئی تو اس نے کہا، اے اللہ کے نبی میرا رزق پھلوں میں رکھ دو۔ اس کی فرمائش بھی پوری کر دی گئی۔ قاصد تو اس سے پہلے ہی آپ سے مرعوب ہو چکے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں کے استقبال کے لیے دربار سے 9 فرخ یعنی کوئی 30 میل کی مسافت میں سونے چاندی کی اینٹوں کے فرش بنانے کا حکم دیا، راستے میں دونوں طرف عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا۔ اپنے تخت کے دائیں بائیں 4000 سونے کی کرسیاں، ایک طرف علماء اور دانشوروں کے لیے، دوسری جانب وزراء اور اعمال سلطنت کے لیے بچھا دی گئی۔ چنانچہ جب قاصد آئے تو انہوں نے سونے کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑا دیکھا۔ پھر جنات کی صفیں تھیں، وہ راستے میں ہی حیرت زدہ ہو گئے۔
دربار پہنچے تو وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو قاصدوں نے بیش قیمت تحائف نظر کیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے؟ یہ مال و دولت میرے لیے بے معنی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے، پھر جنوں، پرندوں اور ہواؤں کو میرے لیے مسخر کیا ہے۔ میری بادشاہت کی شان و شوکت تم دیکھ ہی رہے ہو، اس دنیاوی ساز و سامان کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، تم اپنے یہ تحائف واپس لے جاؤ اور ایک خطرناک انجام کا انتظار کرو۔ میں انسانوں کی ہی نہیں بلکہ جنوں اور پرندوں کی فوج لے کر حملہ آور ہوں گا، جن کا تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے حوال کے علاوہ ان کا اعلان جنگ بھی ملکہ کو سنایا۔ ملکہ جان گئی تھی کہ وہ بادشاہ کے علاوہ نبی بھی ہے، اور اللہ کے نبی اور رسول سے لڑنا گویا اللہ سے مقابلہ کرنا ہے، جس کی جرأت ہم میں نہیں ہے۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضری دینے کا فیصلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 12,000 سردار منتخب کیے، جن کے تحت 1,00,000 سپاہی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے کوئی باہر اٹھتا دیکھا تو جان گئے کہ ملکہ بلقیس اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ رہی ہے۔ اس وقت وہ محل سے 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ وہ میرے دربار کی شان و شوکت کے ساتھ ساتھ پیغمبرانہ معجزہ بھی دیکھ لے۔ اسی لیے آپ نے اپنی مجلس میں، جہاں آپ صبح سے دوپہر تک مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے اور جہاں جنوں انس سب ہی شریک ہوا کرتے تھے، فرمایا کہ کیا ملکہ بلقیس کا تخت، جس کی بیش قیمت اور نادر ہونے کی بہت شہرت ہے، ملکہ کے میرے دربار میں پیش ہونے سے پہلے یہاں کوئی لا سکتا ہے؟ کیونکہ جب وہ یہاں آئے گی ایمان لے آئے گی، پھر اس کا مال ہم پر حرام ہو جائے گا۔ بہرحال ایک طاقتور اور سرکش جن، جو ایک بڑے پہاڑ جتنی جسامت رکھتا تھا، وہ بول پڑا کہ اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں آپ کا دربار برخاست کرنے سے پہلے اس تخت کو اٹھا کر یہاں لا سکتا ہوں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ میں بہت ہی ایماندار ہوں، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ بیت المقدس سے مغرب یمن جائے اور 1,500 میل کا فاصلہ 2-4 گھنٹوں میں طے کر کے تخت یہاں پہنچائے، اور تخت بھی کوئی عام اور معمولی نہیں، نہایت وسیع و عریض اور وزنی، جسے اٹھانا فرد واحد کی بس کی بات نہیں۔ مجلس شورا میں موجود ایک شخص بول پڑا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جسے کتاب کا علم عطا کیا گیا تھا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے بیشتر میں چاہتا آپ کی خدمت میں حاضری کر سکتا ہوں۔ یہاں چند سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کون شخص تھا، کتاب کون سی تھی، علم کیا تھا؟ بعض افراد کا خیال ہے کہ یہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے نوازا تھا اور وہ معجزہ دکھا سکتے تھے۔ بعض مقامات پر اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقرب صحافی بتایا گیا۔ اس کا نام آصف بن برخیہ درج ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور نسل انسانی سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن عباس کے مطابق آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب تھے، آپ کی خالہ زاد تھے اور اسم اعظم جانتے تھے۔ کتاب کے علم سے مراد غالباً اسم اعظم کا علم ہے، یعنی تورات، اور بعض کے نزدیک اس علم سے مراد درباری رجسٹر اور سرکاری دفتر مراد ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت اپنے سامنے موجود پایا۔ تمام اہل دربار حیرت زدہ رہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جس کرسی پر پاؤں رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام تخت شاہی پر چڑھے تھے، اس کے نیچے سے بلقیس کا تخت نکل آیا، تو آپ نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے جو مجھے آزمانا چاہتا ہے، کیا میں شکر گزاری کرتا ہوں یا بے پرواہ رہتا ہوں۔ لمحہ بھر کی موجودگی میں تخت کا یہاں ہونا میرا کوئی معجزہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی ہیئت تھوڑی بہت بدل دی جائے، کچھ ہیرے جواہرات بدل دو، رنگ و روغن تبدیل کر دو، تاکہ جب وہ یہاں پہنچے تو دیکھا جائے کہ آیا وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں، یہ تخت اسی کا ہے، یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر وہ راہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں۔ ملکہ بلقیس دربار سلیمان علیہ السلام میں حاضر ہوئی۔ وہ اپنی طرف سے بڑی شان و شوکت اور فخر و ناز کے ساتھ اونٹوں کے قافلے کے ساتھ پہنچی۔ وہ اپنے ساتھ بہت سا سونا اور ہیرے جواہرات لے کر یروشلم آئی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو یقیناً یہ امر اس کے لیے حیران کن تھا کہ اس کے سامنے موجود تخت تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ اس کا اپنا تھا۔ یہاں کیسے آ گیا؟ اس کا محل، اس کے محافظ، اور کہاں کھڑے پہرے میں اس کا تخت؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس شدید پہرے کے باوجود درخت یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دار سلطنت میں اسے یہاں کون لا سکتا ہے؟ وہ بھی حیران ہی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا، کیا تمہارا بھی تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ بلقیس واضح جواب دینے کی قدرت نہ رکھتی تھی، مبہم انداز میں بولی، گویا یہ وہی ہے، یعنی نہ انکار کیا اور نہ ہی اقرار، محتاط جواب دے دیا۔
اور یوں جواب دیا کہ ہم تو اس کرامات سے پہلے ہی آپ کی نبوت کے قائل ہو چکے تھے، اور وہ جو مشکل سوالات کے جوابات کے حصول کے لیے آئی تھی وہ بات اسے عطا کی گئی۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیسا ہے۔ یہ ایسا سوال تھا کہ آپ سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اس نے ایسا سوال پوچھ لیا ہے کہ جس کا جواب میں تجھ سے دریافت کرنے کی جرت نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بے فکر ہو جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام سجدے سے اٹھے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کیا سوال کیا تھا؟ سبھی سوال فراموش ہو چکے تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ نبوت کے معجزے تو وہ دیکھ ہی چکی ہے، اب اسے ظاہری سلطنت اور جاہ و جلال بھی دکھایا جائے۔ ملکہ بلقیس کی آمد کی خبر سن کر اب جنوں کو ایسے محل کی تعمیر کا حکم دے چکے تھے جو صرف شیشے اور کانچ کا تھا، اور اس کے نیچے پانی بچھانے کا حکم دیا۔ شیشہ بہت ہی صاف و شفاف تھا، ایسے ہی معلوم ہوتا تھا کہ پانی ہی پانی ہے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ شان و شوکت دیکھی تو اپنا محل، اپنی سلطنت چھوٹی نظر آنے لگی۔ اسے اپنا وہ محل جو نہایت وسیع و عریض فن تعمیر کا نادر نمونہ تھا چھوٹا نظر آنے لگا۔ وہ اپنے محل کو دنیا کے عجائبات میں شمار کرتی رہی، لیکن یہاں جو کچھ اس نے دیکھا تو کہنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کے بارے میں اپنے ملک میں سنی تھی۔ میں نے ان پر بھی یقین نہ کیا تھا جب تک کہ میں نے یہاں آ کر خود نہ دیکھ لیا۔ وہ جان چکی تھی کہ اس شان و شوکت کا اظہار صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، بلکہ اس معجزانہ قدرت کا اظہار اس امر کی جانب اشارہ ہے کہ اس ہستی کی طرف بلاوا ہے جو کہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس نے اقرار کیا کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے رب کی فرما بردار امتی ہوں۔ واضح رہے کہ اس دور میں یہ عام رواج تھا کہ بادشاہ کا مذہب عوام کا مذہب ہوتا تھا، اس لیے ملکہ بلقیس کے ایمان لانے کے ساتھ ہی اس کی پوری قوم بھی بہت ممکن ہے کہ ایمان لے آئی ہو۔ ملکہ بلقیس کے ایمان لانے کے واقعے کے بعد قرآن پاک میں اس کی کوئی تفصیل موجود نہیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔